الحلق والتقصیر، حلق سر منڈوانا، تقصیر بال کٹوانا۔ 10 ذی الحج کو قربانی کے بعد سر منڈوانا یا سر کے بال کٹوانا واجب ہے۔ پہلے سر کا دایاں حصہ پھر بایاں حصہ منڈوانا مستحب ہے۔ اگر کسی عذر یا بھول چوک یا الا علمی کی وجہ سے قربانی سے پہلے حجامت کروا لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حلق یا تقصیر کے وقت الحمدللہ علی ما ہدانا وانعم علینا اللہم ہذہ ناصیتی بیدک کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں۔ یہ الفاظ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس پر کہ اس نے ہم کو ہدایت دی اور ہم پر اپنا انعام کیا۔ اے اللہ میری یہ پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی بال کٹواتے وقت اس طرح کے الفاظ پڑھنا مسنون نہیں، ایک تکلف ہے۔ خواتین کو انگشت بھر یعنی انگلی کے برابر بال خود یا کسی محرم سے کٹوانے چاہیے، نامحرم نائی سے نہیں۔ خواتین کے لیے سر کے سارے بال منڈوانا یا کٹوانا منع ہے۔ سر کے مختلف حصوں سے یعنی خواتین کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس طرح پھروائیں سر پہ۔ سر کے مختلف حصوں سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ کر احرام اتارنا سنت سے ثابت نہیں، بس ایک طرف سے کاٹ لیے تو کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے ہی نیچے سے ٹرمنگ کی جائے یا کوئی یہاں سے کوئی یہاں کوئی یہاں، نہیں، بس ایک لٹ پکڑ کر اس کو بھی اگر کاٹ لیا جائے تو کافی۔ حلق یا تقصیر کے لیے قبلہ رو بیٹھنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ آپ قبلے کو دیکھیں، جدھر کو بھی منہ آئے کٹوا لیں۔ اگر یہ سب پابندیاں لگا دی جاتی تو بہت مشکل ہو جاتا۔ سر کا کچھ حصہ منڈوانا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن القزع قال قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعد رأس الصبي ويترك بعد رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے ایک راوی نے حضرت نافع سے پوچھا، یہ دوسرے راوی ہیں، قضا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نافع نے فرمایا سر کا کچھ حصہ مونڈ دینا اور کچھ چھوڑ دینا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں وہ لٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی منت مانگتے ہیں، جیسے کوئی بچہ پیدا ہوا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوتا ہے باقی اس کی جھنڈ اتروا دیتے ہیں، کٹواتے رہتے ہیں بال، لیکن بالوں کا ایک گچھا جو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے لمبا ہو جاتا ہے اور واقعی وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ مجھے خود بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کچھ لوگوں۔ پھر وہ کسی خاص دربار یعنی مزار پہ جا کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہاں جا کر ان بالوں کو اتارتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے، اس طرح بال نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اسی طرح یہ کہ بیچ بیچ میں ڈیزائن بنانے کے لیے کہیں کہیں ٹک لگا لینا اور کچھ حصہ کاٹ لینا، کچھ چھوڑ دینا، پنکھ بن جانا، مختلف رنگ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں غیر فطری ہیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت صحیح کے بعد بال کٹانے بھول جائے تو یاد آنے پر بال کٹوا لینے چاہیے اور بال کٹوانے کے بعد احرام اتارنا چاہیے۔ اس صورت میں کوئی دم یا فدیہ نہیں ہوگا۔ شاید آپ میں سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ میں بھول گئی، تو اس میں یہ ہے کہ اب کاٹ لیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت بال کٹوائے بغیر بھول کر احرام اتار دے تو یاد آنے پر اسے دوبارہ احرام باندھ کر بال کٹوانے چاہیے اور پھر احرام اتارنا چاہیے۔ اس صورت میں بھی کوئی دم یا فدیہ نہ ہوگا۔ یہ حج کے موقع پر اگر وہاں پر ہے اور ابھی وہ دن ہے احرام کے تو دوبارہ پہن لے اور کٹوا لے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ رواہ الحاکم والدارقطنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بھول چوک کو معاف فرما دیا ہے اور جو کام زبردستی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہیں۔ اسے حاکم اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ بال کٹوانے سے بال منڈوانا افضل ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر للمحلقین قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللمقصرین
قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمقصرين قال وللمقصرين رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کسی سوال کے جواب میں فرمایا، یا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، یا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ بال کٹوانے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، یا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بال کٹوانے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ تب آپ نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا، یا اللہ بال کٹوانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کے موقع پر سارے بال اتروانا یعنی منڈوانا زیادہ بہتر ہے، ان کے لیے 3 دفعہ دعا ہے بنسبت ٹرمنگ کروانے والوں، کیونکہ یہ عمل عام طور پر بہت ناگوار ہوتا ہے۔ سارے بالوں کا جاتے رہنا بہت مشکل کام ہے، اسی لیے ان کو انکریج کیا گیا نا، ہمت بندھائی گئی زیادہ دعا دے کر۔ حجامت کرانے کے بعد ناخن ترشوانا مستحب ہے۔ قال ابن منذر ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسه قلم ظفاره ذکرہ فی فقہ السنہ۔ ابن منذر کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر منڈایا تو اپنے ناخن بھی ترشوائے، یہ روایت فقہ السنہ میں ہے۔ حلق یا تقصیر کے بعد محرم کے لیے بیوی کے سوا تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھیں، مثلاً خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، شکار کرنا وغیرہ۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبیت بطیب فیہ مسک، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت اللہ شریف کا طواف زیارت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی۔ اس خوشبو میں مشک یعنی مسک شامل تھی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حلق یا تقصیر کے بعد حلال ہونے کو شرعی اصطلاح میں تحلل اول کہتے ہیں۔ تحلل کون سے باب پر ہے؟ تفاعل پر، یعنی حلال ہونا، پہلی بار حلال ہونا یعنی ایک حصہ جائز ہو جانا، اور تحلل ثانی طواف زیارت کے بعد ہوتا ہے جس میں بیوی سے تعلق بھی جائز ہوتا ہے۔ طواف زیارہ، اب آپ سیکوینس دیکھ رہے ہیں نا کہ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کو چلے قافلے، منا میں رات گزاری، صبح کے وقت عرفات کی طرف روانہ ہوئے، زوال آفتاب کے بعد عرفات میں وقوف کیا، پھر شام ہوتے ہی سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی وہاں سے چل پڑے۔ اب یہ ایک طرح سے واپسی کا سفر ہے۔ آخری حد کیا ہے دور جانے کی؟ عرفات۔ اب واپس آ رہے ہیں، رات مزدلفہ میں گزاریں گے، صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد ارلی فجر پڑھ کے ایک پھر قیام ہوگا، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے روانگی دوبارہ منا کی طرف۔ منا آ کر سب سے پہلے کیا کریں گے؟ جا کر جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں گے جو مکہ کے طرف ہے، اور منا سے آخری والا جمرہ ہے۔ وہاں کنکریاں مارنے کے بعد واپس آ کر قربانی کرنا، قربانی کرنے کے بعد حجامت کروانا اور احرام اتار کر عام لباس پہن لینا، یہ تحلل اول ہو گیا۔ اس میں کافی سارے مناسک حج پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگلا کام جو اہم ترین ہے وہ کیا ہے؟ طواف زیارہ، جس کا اب ذکر ہے۔ طواف الزیارہ، طواف زیارت کے مسائل۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کے بعد مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارت یا طواف افاضہ کرنا فرض ہے۔ یہ حج کا
دوسرا بڑا رکن ہے۔ طواف زیارت کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ فی قصة حجۃ الوداع قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصرف الى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فافاد الى البيت فصلى بمكة الظهر فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حجۃ الوداع والی حدیث میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لائے، اونٹ ذبح کیے، پھر اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کیا، ظہر کی نماز مکہ میں ادا کی۔ اس کے بعد بنی عبد المطلب کے پاس تشریف لائے جو لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا نا کہ ان کے بارے میں آتا ہے اسقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، یہ دو کام خاص طور پر ان کے حصے کے ذکر ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے بنو عبد المطلب، خوب پانی نکالو اور لوگوں کو پلاؤ۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میرے پانی نکال کر پینے یا پلانے کے بعد لوگ خود پانی نکالنے کی سنت ادا کرنے کے لیے تم سے ڈول زبردستی حاصل کر لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر پانی نکالتا۔ یعنی پھر ہر شخص پینے کی بجائے پلانے کے کام پہ لگ جاتا، اور اس طرح پھر ہر کوئی اس سنت کو فالو کرنا چاہتا، تو مشکل ہو جائے گی۔ تب بنی عبد المطلب کے لوگوں نے پانی کا ایک ڈول نکال کر آپ کو دیا اور آپ نے اس سے پیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کسی شرعی عذر کی وجہ سے 10 ذی الحج کو طواف نہ کیا جا سکے تو 11، 12، 13 ذی الحج تک کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ اس تاخیر پر کوئی فدیہ یا دم نہیں۔ طواف زیارت مؤخر کرنے کی صورت میں 13 یا 13 ذی الحج کو طواف زیارت اور طواف وداع دونوں کی نیت سے ایک ہی طواف کر لیا جائے تو کافی ہوگا۔ طواف زیارت چونکہ حج کا رکن ہے، اس لیے ادا نہ کرنے پر اس کا کفارہ دم یا فدیہ دینے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ طواف زیارت کیے بغیر حائضہ کا اس نیت سے طائف، جدہ یا ریاض چلے جانا کہ حیض کے بعد واپس آ کر طواف زیارت کر لے گی، جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی عورت ناپاک ہے، حائضہ ہے، تو ان 3 دنوں میں اگر وہ نہیں کر پاتی 11، 12، 13 میں، تو جب بھی وہ پاک ہوگی ذی الحج کے آخر تک طواف کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسے مکہ ہی ٹھہرنا ہوگا یا منی ٹھہرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایام تشریق منی میں گزارے جاتے ہیں، الا یہ کہ 13 کو جو چاہے واپس آ جائے، وہاں سے کسی اور شہر نہیں جائے گی جب تک کہ اس کے ریچولز پورے نہ ہوں۔ طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بیوی سے تعلق کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شرعی اصطلاح میں اسے تحلل ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا حلال ہونا۔ طواف زیارہ میں رمل درست نہیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يرمل من السبع الذي افاض فيه رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کے 7 چکروں میں رمل نہیں فرمایا۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، یعنی جب طواف قدوم میں تو ہے لیکن اس میں نہیں۔ 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے طواف زیارت کرنا جائز ہے۔ 8 ذی الحج کو منی جانے سے پہلے طواف زیارت کرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی جب تک باقی مناسک ادا نہ ہو اس سے پہلے طواف زیارت نہیں ہوگا۔ طواف زیارت کے بعد رات واپس منی میں آ کر گزارنا واجب ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ حرم بہت اچھی جگہ ہے، یہیں رات رہتے ہیں، تو نہیں، واپس منی چلیں، الا یہ کہ کسی کا کوئی شرعی عذر۔ ایام التشریق کے مسائل کون سے ہوتے ہیں؟ ایام التشریق شابش 11، 12، 13۔ طواف افاضہ کے بعد منی واپس آنا ضروری ہے۔ اجر اور ثواب کے اعتبار سے ایام تشریق سال کے باقی تمام دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔
ایام تشریق کی تمام راتیں منا میں بسر کرنا واجب ہے۔ ایام تشریق میں روزانہ 3 جمروں جمرہ اولا، وسطی اور عقبہ کو بالترتیب زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنا واجب ہے۔ جمرہ اولا اور جمرہ وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت افاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یومہ حین صلی الظہر ثم رجع الى منن فمکث بها لیالی ایام التشریق یرمی الجمرۃ اذا زالت الشمس کل جمرۃ بسبع حسیات یکبر مع کل حساۃ ویقف عند الاولی والثانیہ فیطیل القیام ویتدرع ویرمی الثالثۃ ولا یقف عندها رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے دوسرے حصے میں طواف افاضہ کیا اور ظہر کی نماز بھی ادا فرمائی، پھر واپس تشریف لائے اور ایام تشریق کی راتیں منا میں ہی گزاری۔ اس دوران زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماری، ہر جمرہ کو 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے۔ پہلے جمرہ اولا اور دوسرے جمرہ وسطی کے پاس دیر تک قیام کیا اور آہوزاری سے دعا کرتے رہے۔ تیسرے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے وقوف نہیں فرمایا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص 11، 12، 13 ذی الحج 3 ایام منا میں بسر نہ کرنا چاہے تو 11، 12 کے 2 دن بسر کرنے کے بعد واپس آ سکتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، من تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ۔ جو 2 دن میں جلدی آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو 3 دن رہے تاخیر سے آئے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ 12، 13 ذی الحج کو منا سے واپس آنے والے حجاج کو غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکل آنا چاہیے۔ اگر منا میں سورج غروب ہو گیا اور 13 ذی الحج کی رات شروع ہو گئی تو 13 ذی الحج کی کنکریاں مارنا واجب ہو جائے گا۔ ایام تشریق میں زوال سے پہلے کی گئی رمی دہرانی چاہیے، یعنی زوال سے پہلے سورج دوپہر سے پہلے اگر کر لی تو دہرانی ہوگی، یا اس کی جگہ ایک جانور کی قربانی دینی چاہیے۔ تینوں جمرات کی بالترتیب رمی کرنا واجب ہے۔ اگر ترتیب میں خلل واقع ہو جائے تو دوبارہ درست ترتیب کے ساتھ رمی کرنی چاہیے، یا اس کی جگہ ایک جانور کی قربانی دینا چاہیے۔ بلا عذر ایام تشریق کی رات منا میں نہ گزارنے پر دم واجب ہے، یعنی ایسے سستی کے مارے انسان یا کہ اتنا رش ہے ہم تو گھر جاتے ہیں، مثلا مکہ کے لوگ ہی کہ کیا ضرورت ہے یہاں رہنے کی، گھر چلتے ہیں، چاہے گھر قریب ہی ہو لیکن پھر بھی آپ کو ان حدود کے اندر رہنا ہے، کیونکہ مناسک حج میں سے، اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ پھر کیا کریں، دم دے دیں، روز ایک بکرا قربان کریں۔ کسی خاص مجبوری کی وجہ سے ایام تشریق کی راتیں مکہ مکرمہ میں گزارنے کی رخصت ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکہ لیالی منن من اجل سقایتہ فاذن له رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے ایام تشریق کی راتیں مکہ میں گزارنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ منا میں ایام تشریق کے دوران اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ ان نبیشۃ الہذلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب وفی روایت و ذکر اللہ تعالی رواہ مسلم۔ حضرت نبیشہ حذلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے یہ اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس میں اور کچھ نہیں، سارا دن آپ بیٹھ کے کھائیں پیئیں اور
نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، بس وہیں رہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی اور دن نہیں ہے جس میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوں. لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. اسے احمد نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایام تشریق میں درج ذیل الفاظ سے تکبیر اور تحلیل فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. وہ جو پہلا عشرہ ہے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے بھی بہت محبوب دن ہے عبادت کے اعتبار سے. 12 ذی الحج کو منا سے واپس آنا ہو تو اسی روز 12 ذی الحج کو رمی کرنا سنت سے ثابت. یعنی اگر 12 کو واپس آنا ہے تو رمی کر کے آئیں گے، صبح سویرے نہیں نکلیں گے، یہ مراد ہے. ہاں اگر مغرب ہوگی تو پھر آپ کو اگلے دن کے لیے رکنا ہوگا. طواف وداع کے بعد رمی کرنا سنت سے ثابت نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ منا میں بیٹھے اور آپ کہیں چلو مکہ میں طواف وداع کر آتے ہیں اور باقی رمی کر کے یہیں سے مدینہ چلے جائیں گے. ایسا نہیں کریں. جب منا سے کمپلیٹلی فارغ ہو جائیں پھر آپ آئیں اور طواف وداع کریں. اور وداع کا مطلب یہ کہ بس اب آپ یہ جگہ چھوڑ دیں. ایام تشریق کے دوران روزانہ نفلی طواف کرنا مستحب ہے. یعنی آپ منا رہتے ہیں لیکن آپ کو آنے کی سہولت حاصل ہے تو آپ آ جائیے حرم میں طواف کر کے پھر واپس چلے جائیے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور البیت کل لیلۃ ما دام بمنا. رواہ البیہقی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کے دوران جب تک منا میں رہے روزانہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہے. اسے بہقی نے روایت کیا ہے. لازم نہیں، سنت نہیں، اس کے بغیر حج ہو جاتا ہے لیکن اچھا ہے، ایک اور نیکی بھی کما لے انسان. ایام تشریق کے دوران تمام نمازیں مسجد خیف میں ادا کرنا مستحب ہے، لیکن اگر مسجد بہت دور پڑتی ہو تو اپنے اپنے خیمے میں بھی جماعت کروائی جا سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام نے نماز عطا فرمائی. تو ان سب کی سنت ہو جائے گی نا. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. جو متمتع یا قارن حاجی قربانی نہ دے سکے وہ ایام تشریق میں روزے رکھ سکتا ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا وابن عمر رضی اللہ عنہما قالا لم يرخص في ایام التشریق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدی. رواہ البخاری. حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی نہ دے سکے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. طواف الوداع. طواف وداع حج مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل ادا کیا جاتا ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگ حج ادا کرنے کے بعد جدھر چاہتے چلے جاتے. تو آپ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک آخری بار طواف نہ کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. طواف وداع ترک کرنے پر ایک دم واجب ہے. 12 ذی الحج کو طواف وداع ادا کرنے کے بعد منا آ کر رمی کرنا درست نہیں. اہل جدہ یا طائف کا 12 ذی الحج کو منا سے ہی جدہ یا طائف اس نیت سے واپس چلے جانا تاکہ ہجوم کم ہونے کے بعد واپس آ کر طواف وداع کر لیں گے جائز نہیں. ایسا کرنے پر ایک دم واجب ہوگا. طواف وداع صرف اسی وقت ادا کرنا چاہیے جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کا ارادہ ہو. رات کے وقت طواف وداع کر کے دن کو سفر شروع کرنا درست نہیں.
پھر رات کو ہی نکلیں۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد طواف وداع کرنا واجب نہیں، مستحب ہے۔ مکہ کے لوگ طواف وداع سے مستثنی ہیں کیونکہ ان کو تو وہیں رہنا ہے۔ حائضہ کو طواف وداع کے بغیر مکہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے ان کا آخری عمل بیت اللہ شریف کا طواف ہو، البتہ حائضہ عورت کو اس کی رخصت دی ہے کہ وہ طواف کے بغیر مکہ مکرمہ سے چلی جائے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ طواف وداع کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں نکلنا سنت سے ثابت نہیں، قہقری اس کو بولتے ہیں، پیچھے کو چلنا۔ یہ لوگ کعبہ کے احترام میں کرتے ہیں، یا اس میں کہ ہم جب تک چل رہے ہیں کعبہ دیکھتے جائیں، کعبہ تو آپ دیکھیں گے اور پیچھے سے لوگوں کو ٹکر ماریں گے اور اذیت دیں گے، تو ایسا کام جائز نہیں، ایسی نیکی نہیں جس میں دوسرے کی تکلیف لازم ہو۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،